إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں. وہ ابراہیم جن کا زندگی کا مشن اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا اور ہر محال پر ایک اللہ رب العالمین کا قانون، اس کی عبادت، اس کا دین وہ خالص قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، ان کی دعوتی جدوجہد کا پہلا مرحلہ اپنے والد سے شروع ہوتا ہے. اپنے والد کے سامنے حق کے دلائل پیش کر کے والد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا کر بتوں کی عبادت سے روکا، اور حق کے واضح دلائل پیش کرنے کے باوجود جب باپ نے یہ کہا کہ ہم نے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے، ہم ان کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے تو میں آپ کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کوشش کے باوجود جب دیکھا کہ والد اپنی جہالت پر ڈٹا ہوا ہے اور کسی طرح ان پر بات اثر نہیں کرتی، تو اپنے والد سے علیحدگی اختیار کر لی. اس کے بعد قوم کے سامنے حق کی دعوت پیش کی. قوم نے بھی دعوت ماننے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ اس شرک میں ملوث کرنے کی کوشش کی اور ان کو اپنے ساتھ اپنے میلوں میں جانے کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوب سمجھایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت، تمہارے ہاتھوں کے بنے اور تراشے ہوئے یہ مختلف قسم کے مجسمے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. پھر آخر کار ان کو عملی طور پر یہ بات سمجھائی کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یہ تمہارا نقصان روک نہیں سکتے، تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتے. اگر یہ تمہیں نقصان سے بچائیں تو اپنے آپ کو پہلے ان کو بچانا چاہیے. ان بتوں کو توڑا، ریزہ ریزہ کر دیا اور ان کے اوپر حجت قائم کر دی کہ دیکھو ان کو توڑ دیا گیا لیکن یہ اپنی مدد نہ کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اپنا بدلہ نہ لے سکے. بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، اپنے ساتھ یہ سلوک کرنے والے کو پہچان نہ سکے، یہ تمہارا کیا بھلا کریں گے، تمہیں کیا مصیبتوں سے بچائیں گے. اس کے بعد قوم کے کچھ لوگوں کا عقیدہ وہ یہ تھا کہ جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہے، لہذا
وہ ان چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، آتش پرست لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگ اس عقیدے کے حامل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات آئی تو ستارہ دیکھا، بڑا ستارہ دیکھ کر کہنے لگا ھذا ربی، اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو تمہارا خیال ہے اس کے مطابق کیا یہ میرا رب ہے۔ جب دیکھا فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال انی لا احب الافلین، کہا جو خود قائم نہ رہ سکے وہ طلوع ہو اور پھر ڈوب جائے تو ایسی ہستیوں کے ساتھ میں عبادت کے لیے محبت نہیں کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہوگی۔ اور یہ جو تمہاری ہستیاں اور معبود ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ تو ڈوب جاتے ہیں، اب یہ ستارہ ڈوب گیا تو میں کس کی عبادت کروں؟ معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ قائم ہو۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب اس کے بعد چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہتا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند کو دیکھا کہ وہ اپنے چمک دمک کے باوجود کچھ ہی لمحات کے بعد اس کی روشنی ختم ہو گئی، وہ چاند ڈوب گیا، تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو یہ جہالت ہے، اور اگر میں بھی اللہ کی طرف سے مجھے رہنمائی نہ ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح اس گمراہی کا شکار ہوتا، لیکن مجھے اللہ نے رہنمائی دی ہے، یہ بات میں سمجھ گیا ہوں کہ معبود وہ نہیں جو محتاج ہو، یہ تو کسی اور کی خلقت ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا فرمایا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، باقی ستاروں سے سیاروں سے یہ بڑا ہے تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج کو بھی دیکھا وہ ڈوب گیا، کہنے لگا جب یہ اپنے طلوع ہونے میں، اپنے چلنے میں اور ڈوبنے میں کسی اور کے محتاج ہے، جو محتاج ہوگا وہ عبادت کا قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھائی لیکن قوم کو بات سمجھ نہ آئی۔ پوری قوم نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن دلائل ان کے پاس ہے کہاں سے؟ بس یہی بات ہے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ہمارے بڑے جو کرتے تھے وہ سب غلط تھے، بس یہی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جواب دینے سے اور دلائل کے ساتھ لاجواب کرنے سے جب اپنی بے بسی کو دیکھ لیا، پھر اب دوسرے حربے پر اتر آئے۔ دوسرا حربہ کیا تھا؟ باطل پرست لوگوں کے پاس جب دلائل نہ ہو حق کے مقابلے کے لیے، ان کے پاس پھر حربہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اپنا زور اور عوامی طاقت اس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی طاقت کا استعمال شروع کیا، آگ جلائی، آگ جلانے کے لیے ساری قوم اکٹھی ہو گئی، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ کسی عورت کو اگر کوئی بیماری آ جاتی وہ منت مانتی کہ اگر یہ بیماری میری ٹھیک ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اپنے معبودوں کے نام پہ اتنی گڈیاں لکڑیوں کی لا کر پیش کروں گی۔ اس طریقے سے لکڑیاں جمع ہو گئی، ایک بہت بڑا گڑھا بنایا گیا، اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ جلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے پرندے لگے ہوئے تھے آگ بجھانے میں۔ اب پرندوں نے کیا آگ بجھانا ہے، ان کے چونج میں کتنا پانی آ سکتا ہے، لیکن یہاں دو باتیں ذکر ہیں۔ ایک فرمایا جو گرگٹ ہے، کرلا جس کو کہا جاتا ہے، یہ چپکیلی، اس نے آگ بجھانے کے بجائے آگ میں پھونک مارنے کی کوشش کی، آگ جلانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ نے اس گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے، چپکیلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی یہ چپکیلی۔
اب اس کے پھونک مارنے سے اتنی بڑی عالمی آگ کو کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ نہیں. لیکن نیتوں کے اوپر بات ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ کی نیت اللہ کے موحد بندوں کے ساتھ، توحید کی دعوت دینے والوں کے ساتھ، اللہ کے انبیاء، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کے ساتھ آپ کی زبان کا ایک لفظ، ان کے ساتھ آپ کے دل کی ایک نیت، ان کے ساتھ آپ کی خیرخواہی، ایک دعا اگر آپ کی طرف سے ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو آپ بھی ان کے ساتھی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ہماری نیتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بھی قتل ہوتا ہے اس قتل میں کوئی ایک لفظ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یہ بھی قاتلوں کے ساتھ جرم میں برابر کے شریک ہے. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کسی کو، جو وہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، آپ نے کہا وہ فلان جگہ ہے، آپ نے اس کو مزید بڑھانے کے لیے کہا کہ یار اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب آپ ایک جملے کے ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ قاتل بن گئے، اور آپ انسان کی جان بچانے والے بن سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا ایک جملہ بول دیا، ایک لفظ بول دیا کہ وہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ نے کہا یہاں وہ نہیں آ سکتا، وہ اس علاقے میں اس وقت موجود نہیں ہو سکتا، صرف اس لیے کہ اس قاتل کو آپ ہٹا دیں وہاں سے. یا آپ نے اتنا کہہ دیا اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ بھائی اس سے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، یہ تو قتل والا کوئی معاملہ ہے نہیں، بعد میں پچھتانا ہوگا. آپ نے قتل سے اس کو روک دیا ایک لفظ کے ساتھ، اور نہ بھی روکا، آپ نے کوشش کی وجہ سے آپ اجر میں شریک ہو گئے، کوشش کی وجہ سے آپ گناہ میں شریک ہو گئے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ جلانے میں اس گرگٹ اور کرلے چپکلی نے صرف پھونک مارنے کی کوشش کی. اس کے پھونک مارنے سے کیا ہوتا؟ لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارو، قتل کرو. اور دوسرے تمام پرندے وہ آگ بجھانے کی کوشش میں تھے. آگ بجھانے کی کوشش یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک حمایت ہے. آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے، آپ کی زبان سے کوئی خیر کا لفظ نکل سکتا ہے، نکالنا چاہیے. کسی کو شر سے بچانے کے لیے کوئی جملہ کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے. لیکن برائی میں اپنا کوئی لفظ شامل نہیں کرنا چاہیے، برائی میں اپنا اشارہ بھی شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مجرموں کے زمرے میں شامل ہوں گے. اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. وہ پوری قوم، رشتہ دار، پرائے، عوام، حکومت، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے چکر میں، اور اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. اس کے بعد پھر ایک بادشاہ جس کو نمرود کہا جاتا ہے، نمرود، اور کہا جاتا ہے کہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے زمین پر حکومت کی، پوری دنیا پر. 2 کافر تھے، ایک یہ نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر، اور 2 مسلمان جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ایک ذوالقرنین اور ایک سلیمان علیہ السلام. تو یہ جو نمرود تھا اپنی حکومت اور بادشاہت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 400 سال تک اس نے حکومت کی. 400 سال، اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس کی حکومت 400 سال کے اوپر محیط تھی. یہ تاریخی روایت ہے. فرمایا کہ اس ظالم بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر لیا تھا، کہا کہ میں ہی معبود ہوں، میں ہی الہ ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم سب کچھ کرتے ہو، میرے رب کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. قال ان اللہ قال ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے، میں تمہیں رب نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کر دیتا ہے اور فوت کر دیتا ہے. قال انا احیی و امیت. اس ظالم بادشاہ نے کہا، نمرود نے، کہ ہاں یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی مشکل کام ہے نہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ جیل سے ایسے بندے کو بلایا جس پر پھانسی کا حکم تھا، سولی چڑھائے جانے کا حکم تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کے لیے قتل کی سزا تھی. اس کو بلا کے کہا جاؤ تم آزاد ہو.
کہا دیکھو یہ مرا ہوا تھا، کل اس کو پھانسی چڑھنا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، زندہ کر دیا۔ اور ایک بے گناہ کو بلایا، قیدی تھا لیکن اس کی سزا قتل کی نہیں تھی، اس نے چھوٹ کر جانا تھا، رہائی کا حکم صادر ہو چکا تھا، کہا اس کو قتل کرو، یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں الجھنے کے بجائے، کیونکہ یہ بات ایسی تھی جس میں ٹائم ضائع ہونا تھا، ورنہ مارنا اور زندہ کرنا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مزید الجھنے کے بجائے اور ایسے کم ظرف لوگوں کے ساتھ ٹائم زیادہ ضائع کرنے کے بجائے ایک اور کھل کر جو دلوں پر اثر کرنے والی دلیل اور آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی دلیل ہے وہ پیش کی۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اپنے آپ کو طاقتور، ربوبیت، کائنات کا مالک سمجھتے ہو تو پھر آؤ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو تم اگر یہ کر سکتے ہو کہ تم بھی رب ہو، اپنے آپ کو مالک مانتے ہو، یہ سورج اور چاند اور باقی چیزیں تیری ملکیت میں ہیں، تو جاؤ اس سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب یہ تو ایسا کام تھا جو ساری دنیا کے سامنے تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے وہ کافر لاجواب ہو گیا، وہ ایسا نہیں کر سکا، لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، مناظرہ ہار گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے اوپر حجت قائم کر لی اور لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کر دی کہ جو رب ہے، عبادت کا حقدار ہے، وہ ایک اللہ ہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف علاقوں پر مشتمل ہے۔ عراق میں بابل شہر میں یہ جو بادشاہ سے مناظرہ ہوا، یہ بابل شہر میں ہوا، مفسرین نے لکھا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جب قوم نے بھی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، صرف ایک لوط جو ان کے بھتیجے تھے، فآمن لہ لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اپنے اولاد کوئی ہے نہیں، عمر گزر رہی ہے، اولاد نہیں ہے، بڑی فکر ہے، یہ توحید کی دعوت جو میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو کندھا دینے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے میرا کوئی جانشین ہونا چاہیے، کوئی نہیں۔ ایک بھتیجا لوط علیہ السلام ایمان لاتے ہیں، اور پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت کی نعمت سے نوازتے ہیں، وہ نبی بن کر اصحاب الحجر ایک اور بستی ہے، ایک اور علاقہ ہے عرب کی سرزمین میں، وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں حق کی دعوت پیش کرتے ہیں، جو اردن کے قریب قریب سعودی عرب کی سرزمین میں حجر نامی بستی ہے، وہاں کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر اکیلے، لیکن پھر ہجرت کی، شام کی سرزمین کی طرف گئے، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اور آزمائشوں میں ان کو ڈالا، ان آزمائشوں کا تذکرہ، اور ہر آزمائش میں ان کا پورا اترنا، ہر امتحان میں کامیاب ہو جانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو امامت کی دولت سے نوازا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین اپنے وفادار بندوں کی قدر کرتا ہے، لیکن بندوں کو وفادار بننا چاہیے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا ساری طاقتوں کے باوجود اس ایک بندے کے مقابل میں بے بس کر دیتا ہے، کہ پوری دنیا بے بس ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکی یہ دنیا۔ یہ ہے اللہ جو اپنے ولیوں کی، اپنے نبیوں کی، اپنے خاص بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے خاص بندے بنیں، اس کے ساتھ دوستی لگائیں، اس کے حکم کی تعمیل کریں، تو اللہ تعالی ہم سے بھی مدد کرے گا، ہمارا بھی اللہ رب العالمین محافظ ہوگا، اور دنیا کے مقابل میں ساری طاقتیں ہمارے سامنے بے بس ہوگی، لیکن ہم اس اللہ کے بنیں تو اللہ رب العالمین پھر ہر وقت ہماری مدد میں اپنے تمام مخلوقات کو لگائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سمجھنے اور اس سے اسباب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.